اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکابرین امت ہے ان کا موقف کیا ہے کہ کیا یزید خلافت کا اہل تھا یا نہیں۔ آج 14ویں 15ویں صدی ہجری کے اندر آج کے علماء بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ یزید خلافت کا اہل تھا یا نہیں، یا 1400 سال اور 1300 سال کی اسلامی تاریخ کے اندر جو اکابرین امت ہیں ان کا موقف دیکھا جائے گا، اور اہل سنت و جماعت کا کس بات پر اجماع ہے یہ دیکھا جائے گا۔ آج ہر کوئی اپنی مرضی اور خواہش کے ساتھ وہ یزید کی بخشش کے لیے دعائیں کرے گا، یا اہل سنت و جماعت کے اجماعی موقف پر عمل کرے گا۔ میں عرض کرتا ہوں چند اکابرین امت کا موقف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نام لوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ اب ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا یزید کو۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین علی مقام علی وقار رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، آپ کی نظر میں یزید کی کیا حیثیت تھی، یہ سب سے بڑا موقف ہے۔ اگر ہم فقط اسی کو جان لیں اور سمجھ لیں تو شاید ہمیں اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، مگر چونکہ عقیدہ اہل سنت ہے تو یقیناً وہ ساری امت کے کثیر علماء کے موقف کے اجماع سے وہ بنتا ہے۔ اب میں عرض کروں، کیا یزید خلافت کا اہل تھا؟ امام حسین پاک کا موقف کیا ہے؟ امام حسین پاک نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اس لیے کہ امام علی مقام یزید کو فاسق، فاجر، ظالم اور مرتکب کبائر جانتے تھے۔ پہلا حوالہ علامہ اصبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاغانی کے اندر لکھا، فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں حضرت امام حسین یزید کو مدینہ منورہ میں شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ شراب پینا حرام ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا لوگوں کے سامنے یہ فاسق و فاجر کا کام ہے۔ اور امام علی مقام نے جب خود یزید کو دیکھ لیا کہ وہ شرابی ہے تو پھر امام علی مقام یزید کے حق میں کیسے بیعت کر لیتے اور اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر لیتے۔ دوسرا حوالہ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ہے سر الشہادتین میں۔ آپ فرماتے ہیں جب یزید نے عامل مدینہ کو امام حسین سے بیعت لینے کو کہا تو امام حسین پاک نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لِأَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا، کیونکہ یزید فاسق تھا، اس لیے کہ مدمن الخمر وہ شرابی تھا، ظالمہ وہ ظالم تھا، وَخَرَجَ الْحُسَيْنُ إِلَى مکہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام علی مقام نے بیعت یزید سے انکار کر دیا اس لیے کہ یزید فاسق تھا، شرابی تھا، ظالم تھا۔ یہ حضرت امام حسین پاک کا اپنا موقف ہے۔ یعنی آج ہم فیصلہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یزید خلافت کا اہل تھا یا نہیں، تو اس کا فیصلہ ہم بیٹھ کے 4 بندے نہیں کریں گے، اکابرین امت کا موقف لیا جائے گا، اور اکابرین امت میں سے سب سے اکابر تو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، اور وہ امام حسین پاک ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا ارشاد فرمایا۔ امام حسین پاک کا موقف یہ ہے، آپ نے خود اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا اور امام حسین پاک اسے فاسق، شرابی اور ظالم جانتے تھے۔ پھر امام حسین پاک نے مقام بیضاء پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ موقف امام حسین کو جاننے کے لیے اگر آپ میں سے کسی کو اویلیبل ہو تو وہ خطبہ پورا مطالعہ کریں۔ میں اس کا صرف متعلقہ حصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پورا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا مقام بیضاء پر، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام علی مقام کے خروج کے اسباب کیا تھے اور خود امام علی مقام کا موقف کیا تھا۔
اب اس خطبہ کے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ کا کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، امام حسین پاک کی شخصیت سے کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی جھوٹ کے اندر مکس کر کے بات کریں گے؟ کیا ہمارا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ تو پھر امام علی مقام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ فرماتے ہیں، درمیان سے پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں ان لوگوں نے فساد برپا کیا ہے اور حدود کو معطل کر دیا ہے اور محاصل کو اپنی ملکیت بنا لیا ہے، جو ٹیکسز ہیں ان کو اپنی ملکیت بنا لیا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں، اللہ کے حرام کو انہوں نے یزیدیوں نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے اور اللہ کے حلال کو انہوں نے حرام کر دیا ہے، اور میں امام حسین پاک فرماتے ہیں اور میں دوسروں کی بنسبت ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا زیادہ مستحق ہوں۔ اسے امام پاک کا موقف کہیں گے یا سیاسی خطاب کہیں گے؟ امام علی مقام کا یہ موقف ہے کہ یزیدیوں کے ساتھ آج اب میں نکلا ہوں ان کے خلاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے اور اللہ کے حلال کو انہوں نے حرام کر لیا ہے۔ یہ ہے موقف حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ کا۔ پھر کیا یزید خلافت کا اہل تھا؟ اس بات کو جاننے کے لیے کہ یزید خلافت کا اہل تھا یا نہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، جب امام حسین پاک کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اہل مکہ کے سامنے خطاب فرمایا۔ اس خطاب کے اندر شہادت امام علی مقام کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو موقف ارشاد فرمایا اپنا، ان الفاظ پر غور فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے اس حسین کو قتل کیا جو رات کو دیر تک نمازوں میں کھڑے رہتے، دن میں کثرت سے روزہ رکھتے، جو اقتدار ان کو ملا ہے وہ اس کے ان سے زیادہ حقدار ہے اور زیادہ اس کے حقدار ہے۔ پھر آپ کے وہ جملے جو تنزیہ کلام ہے، ان جملوں سے پتہ چلے گا امام حسین پاک کی عظمت کیا ہے اور ان کے مخالفین یزید اس کا کردار کیا تھا۔ جملے دیکھیں، حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وہ یعنی حسین پاک وہ تلاوت قرآن کی بجائے گانے بجانے میں مشغول نہیں رہتے تھے۔ امام حسین پاک وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے، گانے باجے میں مشغول نہیں رہتے تھے۔ وہ خوف الہی سے رونے کی بجائے نغمہ اور سرور میں مشغول نہیں رہتے تھے۔ وہ روزے رکھنے کی بجائے شراب نوشی میں مشغول نہیں رہتے تھے۔ وہ ذکر الہی کی مجلس برپا کرنے کی بجائے وہ شکار پر نہیں چلے جاتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا جس حسین کو تم نے شہید کیا ہے، ارے وہ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، تم گانے بجانے والے ہو۔ وہ خوف الہی سے رونے والے تھے، تم نغمے اور سرور کی محفلیں سجانے والے ہو۔ وہ دن کو روزے رکھنے والے تھے، تم شراب پینے والے تھے۔ وہ ذکر الہی کرنے والے تھے اور تم اپنی ساتھیوں کو لے کے شکار پہ نکلنے والے تھے۔ ارے بتاؤ ایسی شخصیت کو تم اپنے اقتدار کے لیے قتل کرو گے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ کا موقف ہے۔ کیا یزید خلافت کا اہل تھا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کا فرمان پڑھیں۔ صحابی رسول کے بیٹے ہیں نا، غسیل الملائکہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ کہتے ہیں قسم بخدا، تاریخ الخلفاء میں ہے، کہتے ہیں قسم بخدا ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ یزید کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا۔ سوتیلی ماں، سوتیلی بہن اور سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ
یہ نکاح کو جائز قرار دیتا۔ یہ وہی امام حسین پاک کی بات یاد آئی نا کہ اس بدبخت نے کیا کیا، اللہ کے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ امام پاک فرماتے ہیں میں اس لیے اس کے خلاف نکلا۔ اور یہاں حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کی بیعت کو توڑ دیا جب ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اس کی بدبختیوں اور خباثتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے۔ سو ہم نے اس کی بیعت کو توڑ دیا۔ کیوں توڑا؟ اس لیے کہ وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا، شراب پیتا، نماز چھوڑتا۔ اور سب سے بڑا حوالہ اگر آپ سمجھ پائیں تو خود یزید کے بیٹے کا ہے، جو یزید کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا چاہتے ہیں، جو امام عالی مقام حضرت امام حسین کے لیے بغاوت کے الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور بغاوت کے الفاظ استعمال بدبختی سے کر رہے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم یزید کو آج 1400 سال بعد بہتر جانتے ہو، یا یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان، جو یزید کا بیٹا، اس کا نام بھی معاویہ تھا، یا وہ یزید کا بیٹا اپنے باپ کو زیادہ جانتا ہے؟ الصواعق المحرقہ کتاب کا حوالہ۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا جب یزید بدبخت مر گیا اور لوگوں نے چاہا کہ اس یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید بن معاویہ کو ہم اپنا خلیفہ اور بادشاہ مقرر کریں، تو اس نے کہا میرے باپ نے حکومت سنبھالی تو وہ اس کا اہل ہی نہ تھا۔ یہ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے میرے باپ نے حکومت سنبھالی، وہ اس کا اہل نہ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے کے ساتھ جھگڑا کیا، آخر اس کی عمر کم ہو گئی، نسل اس کی ختم ہو گئی، پھر وہ اپنے گناہوں کے ساتھ اپنی قبر میں دفن ہو گیا۔ یزید کا بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے نواسہ رسول کے ساتھ جھگڑا کیا، اس کی عمر میں برکت نہ رہی، اس کی نسل مٹ گئی اور وہ اپنے گناہوں سمیت قبر میں دفن ہو گیا۔ یہ کہہ کے یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید رونے لگا اور وہ کہتا ہے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ کی، یزید کی عاقبت کا علم ہے۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے مسلمان تو اولاد کہے گی اللہ اس کی بخشش کرے، مگر اس لیے کہ وہ بخشش کا امیدوار ہوگا۔ مگر یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے باپ کی بدبختی اور برے انجام کو جانتے ہیں، جس نے نواسہ رسول کے ساتھ جھگڑا کیا، جو سلطنت کا، حکومت اور خلافت کا اہل نہ تھا، اور اس نے خانوادہ نبوت پر شب خون مارا۔ اس کے الفاظ ہیں کہ ہمیں اس کی برے عاقبت کا علم ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عطرت کو قتل کیا۔ وقد قتل عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو میرے باپ نے قتل کیا۔ یزید کا بیٹا معاویہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے شراب کو حلال کیا۔ تم کہتے ہو آج، اور اتنے ڈھیٹ ہو کے کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ یزید تو بڑا نیک آدمی تھا، ایسے لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ شرابی تھا اور وہ فاسق تھا اور فاجر تھا اور گناہ گار تھا۔ ارے تم زیادہ یزید کو جانتے ہو یا یزید کا بیٹا معاویہ زیادہ اپنے باپ کو جانتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرا باپ خلافت کا اہل ہی نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے ہمیں اس کے برے انجام کا علم ہے، وہ کہہ رہا ہے عطرت رسول کا قاتل میرا باپ ہے۔ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے، یزید کا بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے شراب کو حلال کیا اور بیت اللہ کو ویران کیا۔ اور ایک اور حوالہ اکابرین امت میں سے آپ کو دوں، وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تاریخ الخلفاء میں دیکھو، کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایسے گفتگو کرتے ہوئے اس نے یزید کا نام لیا، تو یزید کا نام لیتے ہوئے اس نے کہہ دیا امیر المومنین یزید بن معاویہ۔ یزید کو امیر المومنین کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اتنا غصہ کیا، فرمایا اس بدبخت کو یزید کہتے ہو؟ آپ نے اسے 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔
حضرت عمر بن عبد العزیز آپ کا نظریہ یزید کے بارے میں کیا ہے؟ جو انہیں صرف امیر المومنین کہے وہ اسے 20 کوڑے مرواتے ہیں. اور علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر، میں عرض کر رہا ہوں کیا یزید خلافت کا اہل تھا؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزید ان باتوں میں بڑا مشہور تھا، گانا بجانا. یزید مشہور تھا، میں خاری شراب پینے میں مشہور تھا. امام علی مقام نے اگر بیعت نہیں کی، انہوں نے تو خود دیکھا شراب پیتے ہوئے، مگر معروف تھا، مشہور تھا. غنا میں وہ گانے سنتا، گانے والیوں کو اپنے پاس رکھتا، لونڈے اور لونڈیوں کو اپنے پاس رکھتا، خوبصورت لڑکیوں کو بھی بدبختی کے لیے اور منہ کالا کرنے کے لیے، اور وہ لونڈے باز تھا، خوبصورت لڑکوں کو اپنے پاس رکھتا. یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں. کتے پالتا، مینڈھے پالتا، ریچھوں بندروں کے درمیان لڑائیاں کرواتا. جب صبح کو اٹھتا رات کو اتنی شراب پی ہوتی، صبح شراب کے نشے میں بدمست ہوتا، نمازیں ضائع کرتا. یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں پھر یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کے کیے ہوئے انعام پر کفر کیا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ تو یزید کے کفر کی طرف وہ متوجہ ہیں. اور آج کوئی بدبخت یہ کہے کہ یزید کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیں ہمارے سلسلہ کلام میں کہ مارکہ کرب و بلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ کا موقف کیا تھا، اور اہل سنت و جماعت کا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. آج ہماری پہلی نشست میں ہم نے یہ عرض کیا کہ خلافت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، خلافت کی شرائط کیا ہے، اور کیا یزید خلافت کا اہل تھا یا نہیں. امام حسین پاک فرماتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھا، انہوں نے انکار کیا. عبداللہ بن زبیر کا موقف میں نے عرض کیا، خود یزید کی اپنے بیٹے کا موقف عرض کیا، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف پیش کیا، عمر بن عبد العزیز کا موقف پیش کیا، اکابرین امت ابن کثیر وغیرہ کا میں نے عرض کیا کہ یزید خلافت کا اہل نہ تھا.